بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع بچوں درخواست نویسی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک سوال رسید کے حوالے سے پڑھا تھا۔ تو بچوں رسید اور درخواست جو ہے وہ بورڈ میں ایک ہی کویسچن آتا ہے اور ان دونوں میں سے ایک چیز دی گئی ہوگی اور اسی کو آپ نے حل کرنا ہوگا، لیکن جو آپ کا سلیبس ہے تو یہ دونوں سوال آپ نے پڑھنے ہیں، یاد آپ کو دونوں کرنے پڑیں گے، یعنی درخواست بھی آپ کو یاد کرنی پڑے گی اور رسید بھی یاد کرنی پڑے گی۔ البتہ یہ ممتن کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ آپ کے پرچہ میں رسید دیتا ہے یا کہ درخواست دیتا ہے، تو اس حوالے سے یہ دونوں کویسچن ہمیں کرنے پڑیں گے۔ تو رسید ہم پہلے کر چکے تھے، آج ہم درخواست نویسی دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم درخواست کی تعریف دیکھیں گے کہ بچوں درخواست ہوتی کیا ہے۔ تو بچوں کسی بھی ادارے میں یا محکمے میں آپ کوئی کام کرتے ہیں تو ایک ادارہ دوسرے ادارے کو یا ایک ہی ادارے کا ایک اہلکار اپنے افسر کو کسی بھی حوالے سے درخواست تحریر کرے گا یا تحریری طور پر کوئی اپنی بات یا چھٹی کے لیے کوئی بات کرے گا تو وہ درخواست کہلاتی ہے۔ تو باقاعدہ اس کی تعریف دیکھیں گے۔ کسی بھی ادارے کے افسر سے چھٹی لینے یا کچھ گوش گزار کرنے کے لیے جو تحریر پیش کی جائے اسے عرضی یا درخواست کہتے ہیں۔ تو یہ تو ہوگی بچوں اب درخواست۔ اب امتحانی نقطہ نظر کے حوالے سے ایک صفحے کے اوپر آپ کیسے استعمال کریں گے اس کو باغور دیکھیے گا اور سنیے گا کہ کس طریقے سے آپ نے صفحہ کا استعمال کرنا ہے، نثر پارے بنانے ہیں اور کون سی چیز کس جگہ پہ لکھنی ہے۔ تو اس کو بچوں غور سے دیکھیے گا اور سنیے گا۔ تو سب سے پہلے آپ درخواست دیکھیں گے کس حوالے سے لکھی جا رہی ہے۔ درخواست بنام ہیلتھ افیسر، یعنی ہیلتھ افیسر کے نام آپ یہ درخواست تحریر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بچوں آپ اپنی فرسٹ لائن لکھیں گے، جو آپ نے لائن ڈرا کی ہوئی ہے، جو آپ کی مارجن لائن ہے، اس سے جو آپ نیو نثر پارہ جیسے بناتے ہیں 1 انچ یا 1.5 انچ جگہ آپ چھوڑ کر یہ لکھنا شروع کریں گے۔ باخدمت جناب ہیلتھ آفیسر ضلع الف ب جی۔ تو بچوں یہ آپ کی پہلی جو سطر ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے عنوان کی، یعنی آپ درخواست لکھ تو رہے ہیں تو کس وجہ سے لکھ رہے ہیں، اس درخواست لکھنے کا مقصد کیا ہے، تو وہ مدعا آپ لکھیں گے کہ کیا مدعا ہے جس وجہ سے آپ درخواست لکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو درخواست برائے محلہ صفائی، تو یہ آپ کا عنوان ہو جائے گا، یہ آپ کی دوسری سطر ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ جو تیسری لائن استعمال کریں گے تو یہ بچوں مارجن لائن کے مڈ میں یعنی درمیان میں وسط میں لکھی جائے گی۔ جناب عالی لکھیں گے اور اس کے بعد ندائیہ علامت لگائیں گے۔ یہاں پہ بچوں اکثر بچے جو ہے وہ غلطی کر جاتے ہیں تو جناب اعلیٰ لکھ دیتے ہیں، تو یہ غلطیاں آپ نے نہیں کرنی۔ جناب اعلیٰ لکھ دیتے ہیں، یہ جناب عالی ہوتا ہے۔ اصل میں بچے کیا کرتے ہیں، اس ندائیہ علامت کو اٹھا کر اوپر لگا دیتے ہیں جناب اعلیٰ، یا پھر املا کی غلطی کرتے ہیں، اعلیٰ یوں لکھ دیتے ہیں۔ تو بچوں یہ دونوں چیزیں جو ہے غلط ہیں، ایسی غلطی آپ لوگوں نے نہیں کرنی۔ املا کی غلطی کی وجہ سے بھی آپ کے نمبر کاٹے جا سکتے ہیں۔ تو جناب علی یہ وسط میں لکھا جائے گا اور املا کی بھی غلطی نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی جناب علی درمیان میں نہیں لکھنا چاہیے، جناب علی ادھر لکھنا چاہیے، ادھر لکھنا چاہیے۔ تو بچوں جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ جناب علی وسط میں لکھا جاتا ہے۔ کسی افیسر کو جو ہے اس کی اہمیت کے لیے، اس کو خاص طور پر یا اس کو توجہ دلانے کے لیے یہ چیز درمیان میں لکھی جاتی ہے۔ روایت یہی ہے درخواست کی۔ تو کچھ ٹیچر جو ہے چونکہ یہ نثر پارہ ہم چھوڑ چھوڑ کر لکھ رہے ہیں، یہ پہلی لائن بھی دوسری لائن بھی، تو ٹیچرز جو ہے وہ تیسری لائن جناب علی بھی اسی کے ساتھ لکھوا دیتے ہیں تاکہ خوبصورتی رہے۔ تو اس وجہ سے یہ ادھر جناب علی ساتھ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو بچوں اگر آپ یہاں بھی لکھ دیں گے تو آپ کو 1 نمبر
مل جائے گا، کوئی غلطی نہیں ہوتی. اگر وسط میں لکھیں گے تو اور بھی بہتر ہے، اگر یہاں بھی لکھیں یہاں بھی لکھیں 1 نمبر آپ کو مل جائے گا، لیکن املا کی غلطی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد بچوں باقاعدہ طور پر آپ کی درخواست جو ہے وہ شروع ہوگی، یعنی جو نفس مضمون ہے، جو آپ نے موضوع لکھا تھا اس کو آپ یہاں پہ آپ لوگوں نے بیان کر دینا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کیا جائے. تو آغاز کریں گے. مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے محلے میں ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے. اور ہیضے کی وبا کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ محلے میں گندگی ہو چکی ہے، کسی جگہ گلی میں پانی کھڑا ہوتا ہے، کسی جگہ کیچڑ ہے، کسی جگہ صفائی نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے یہ سارا جو ہے یہ پہلا نثر پر آپ اس حوالے سے لکھ دیں گے کہ ایسے ایسے ہمارے محلے میں وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس کا سبب جو ہے وہ ہمارے محلے کی گندگی ہے. اب یہ گندگی کیوں ہو جاتی ہے؟ جب کمیٹی والوں نے، ضلعی انتظامیہ نے، ہماری حکومت نے اتنے اچھے انتظامات کیے ہوئے ہیں، خاک روب لگائے ہوئے ہیں، جو کمیٹی کے ممبران ہیں جو ان پر سختی کرتے ہیں اور وہ ہر محلے میں صفائی وغیرہ کرتے ہیں، تو پھر یہ گندگی کیوں؟ تو اس حوالے سے پھر آپ ایک اور نثر بارہ بچوں بنائیں گے کہ افسوس یہ کہ خاک روب آئے دن چھٹی پر ہوتا ہے. یعنی خاک روب ہیں تو صحیح، لیکن وہ چھٹی وغیرہ پر ہوتے ہیں، کام سر انجام نہیں دیتے. باقاعدگی سے صفائی نہ ہونے کے باعث ہر جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. تو بچوں، بینگ اے مسلم، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان معاشرے میں رہ رہے ہیں. تو بچوں، ہمارے نزدیک صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. تو یہ آپ جو ہے اسی درخواست کے اندر مارکر کے ساتھ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن ہمارے محلے میں صفائی نہیں ہو رہی. اس کے بعد آپ التجائیہ انداز میں جو ہے ان سے ریکویسٹ کریں گے، التجا کریں گے کہ ہمارا جو کام ہے اس پر کیا جائے. یعنی ہم جو درخواست لکھ رہے ہیں اس پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے، نہ ہو کہ ہماری درخواست جو ہے وہ ردی کے ٹوکرے میں یا ڈسٹ بن میں پھینک دی جائے. تو لہٰذا ملتمس ہیں کہ محلے سے غلاظت کے ڈھیر اٹھوائیں اور ہمیں بیماریوں کے ہجوم سے بچائیں. ہم آپ کے مشکور ہوں گے، ہم آپ کے تعمر احسان مند رہیں گے. تو اس طرح کے جملے لکھ کر آپ درخواست کا اختتام کریں گے. اس کے بعد بچوں، جیسے آپ نے جناب عالی وسط میں لکھا تھا، ایسا ہی ایک جملہ جو ہے آپ وسط میں لکھیں گے جیسا کہ آپ کی عین نوازش ہوگی. تو یہ آپ سطر کے آخر میں لکھیں گے. اس کے بعد بچوں العارض لکھیں گے کہ یہ درخواست لکھی ہے، کس نے لکھی ہے. تو اہل محلہ لکھیں گے. اس کے بعد مخففات لکھ دیں گے، نام بھی لکھ سکتے ہیں یا مخففات لکھ دیں تو بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد بچوں یہ ایک اور اہم بات، جہاں پہ العارض لکھا ہے ٹھیک اس کی مخالف سائٹ پر بچوں آپ نے تاریخ بھی لکھنی ہے. تو بچوں یہ طریقہ کار ہے صفحے کے اوپر درخواست کو لکھنے کا. تو جس طریقے سے میں نے لکھا ہے، جس طریقے سے میں نے نثر پارے بنائے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جہاں جہاں میں نے سطور کا استعمال جیسے جیسے کیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو آپ نے ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے. اب یہ بچوں آپ نے درخواست تو لکھ لی. اب اس درخواست کو لکھتے ہوئے چند نکات ہیں، وہ نکات بہت بہت ضروری ہیں، اور وہ نکات ہیں آپ کے نمبروں کے حوالے سے. بچوں آج کل جیسا کہ نمبروں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، تو اس سوال میں زیادہ سے زیادہ نمبر لینے کے لیے آپ کو چند باتیں جو ہے ان پہ غور کرنا ہوگا، اور ان میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ درخواست تو آپ نے لکھ دی، لیکن اس کے پارٹس ہیں، اس کے حصے ہیں، اور ہر حصے کے اپنے علیحدہ علیحدہ نمبر ہیں. تو بچوں ان نمبروں پر آپ نے خاص توجہ دینی ہے. سب سے پہلے جو آپ نے پہلی لائن لکھی تھی بچوں باخدمت جناب والی، تو اس میں سب سے پہلے بچوں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو عنوان درخواست میں دیا گیا ہے، یعنی جس کے نام درخواست لکھنی ہے، تو پہلی لائن میں آپ نے اسی کا نام لکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ پرنسپل صاحب کے نام آئی ہوئی ہے درخواست لکھنی اور آپ جو ہے اوپر ہیلتھ آفیسر لکھ دیں، تو یہ غلطی نہیں کرنی. تو بچوں یہ جو پہلی لائن آپ لکھیں گے تو یہ 1 نمبر کی ہے. اس کے بعد عنوان، یعنی جس موضوع کے اوپر آپ درخواست تحریر کر رہے ہیں
تو اس کا عنوان دیں گے، یعنی بیماری کی وجہ سے لکھ رہے ہیں، صفائی کی وجہ سے لکھ رہے ہیں، ضروری کام کی وجہ سے، تو جو آپ جس وجہ سے آپ درخواست لکھ رہے ہیں اس کا عنوان دیں گے، اور عنوان بھی بچوں 1 نمبر کا ہے۔ اس کے بعد یہ جناب عالی کے حوالے سے میں نے بہت تفصیل سے پہلے بھی بتا دیا ہے، تو جناب عالی بچوں ایز اٹ از لکھیں گے، جیسا میں نے آپ کو لکھا ہوا ہے ہو بہو ایسا ہی لکھیں گے، اور بچوں اس کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد نفس مضمون، یعنی جو ساری درخواست آپ نے لکھی ہے، اس مضمون کو باندھا ہے صفائی کے حوالے سے، تو یہ سارا مضمون جو ہے وہ آپ لکھیں گے، تو یہ بچوں ہوگا 5 نمبر کا۔ اس کے بعد بچوں یہ العارض جو میں نے آپ کو بتایا تھا ادھر لکھنا ہے، تو العارض کے حوالے سے العارض کے بعد بچے جو ہے درخواست گزار بھی لکھ دیتے ہیں، تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن دونوں نہیں لکھنے، ان دونوں میں سے ایک چیز لکھنی ہے، یا تو درخواست گزار لکھیں گے یا العارض، ان دونوں میں سے ایک چیز لکھنی ہے۔ اور یہاں پہ پھر ایک اور بات میں بتاتا جاؤں آپ لوگوں کو، بچوں ایک درخواست ہوتی ہے انفرادی اور ایک ہوتی ہے اجتماعی درخواست۔ جیسا کہ ابھی ہم نے جو لکھی ہے یہ محلے کی صفائی کے حوالے سے درخواست لکھی ہے، یہ ایک اجتماعی درخواست تھی۔ تو یہاں پہ بچوں عام طور پر آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں، اور کی بکس میں بھی یہ غلطی کی ہوئی ہے، تو وہ یہاں پہ اہلیان لکھ دیتے ہیں۔ تو بچوں اہلیان جو لفظ ہے یہ غلط ہے، یہ اہل کی جمع اہلیان جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں کی بکس میں بھی، تو اہل کی جمع بچوں احالیان ہے۔ تو احالیان لکھیں گے، ہو سکتا ہے ممتن بھی اہلیان دیکھ کر آیا ہو، تو وہ آپ کا یہ ٹھیک بھی غلط نہ کر دے، تو اس وجہ سے نہ آپ احالیان لکھیں گے نہ آپ اہلیان لکھیں گے، آپ اہل محلہ لکھ دیں گے تو آپ کا جو ہے اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی، یہ آپ کا صحیح ہوگا، اہل محلہ لکھ دیں، یعنی نہ احالیان لکھیں گے نہ اہلیان لکھیں گے، یہ ہوگی اجتماعی درخواست۔ اب جو انفرادی درخواست ہے، یا تو وہ پرنسپل کے نام ہوگی یا پھر کسی اور شخصیت کے نام، تو وہاں پہ آپ اگر پرنسپل کے نام ہے تو ظاہر ہے آپ ان کے شاگرد ہیں، تو وہ آپ کا شاگرد آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی اور شخصیت کے نام ہے جس کے آپ شاگرد نہیں ہیں، تو پھر آپ کا مخلص یا دعا گو لکھ سکتے ہیں۔ اگر انفرادی درخواست ہوگی تو آپ کا شاگرد، آپ کا مخلص یا دعا گو ان میں سے لکھ سکتے ہیں۔ اجتماعی درخواست میں اہلیان یا احالیان دونوں نہیں لکھنے، کیونکہ اس کی املا کی غلطی ہے، یہ املا غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے ٹیچر نے جو ہے کی بک سے دیکھا ہو تو آپ کی غلطی نہ ہو جائے، تو اس لیے آپ یہ چیز نہیں لکھیں گے۔ تو بچوں العارض یا درخواست گزار ان میں سے ایک چیز لکھیں گے، یہ 1 نمبر کی ہے۔ اس کے بعد تاریخ لکھیں گے، تاریخ لکھنے کا جو طریقہ میں نے لکھا ہے بیانی ہی وہی تاریخ آپ لکھیں گے، ویسے ہی لکھیں گے، تو بچوں اس تاریخ کا بھی 1 نمبر ہے۔ تو اس طریقے سے کل ملا کے بچوں آپ کے 10 نمبر بنیں گے۔ تو اس طرح درخواست کا سوال بچوں 10 نمبر کا ہے۔ اگر آپ املا کی کوئی غلطی نہیں کریں گے اور اہم نکات میں سے کوئی غلطی نہیں کریں گے تو بچوں اس میں پورے نمبر بھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ اوکے بچوں، نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ اللہ